بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 44 صحیح بخاری سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص نے لا الہ الا کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی خیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں توحید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اصل بنیاد ہے، مغز زبان سے کہنا کافی نہیں، دل کا ایمان شرط ہے۔ ایمان کا مقدار مختلف ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں ذرا برابر ایمان بھی ہو تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم سے نکلنا اللہ کی فضل اور رحمت سے ہوگا۔ یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی دلیل ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن کافر نہیں ہوتا، ایسا مومن عذاب پا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آخر کار نجات دے گا۔ جہنم سے نکلنے کے مراحل مختلف ہوں گے، پہلے وہ نکلیں گے جس کے دل میں زیادہ ایمان ہوگا، پھر کم ایمان والے، حتیٰ کہ ذرا برابر ایمان والا بھی۔ یہ حدیث خوارج کے نظریے کی تردید ہے۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اعمال ایمان کا حصہ ہے، گناہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہے مگر ایمان مکمل ختم نہیں ہوتا جب تک کفر نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان اور خیر کے الفاظ کا فرق بیان کیا۔ خیر سے مراد بھی ایمان ہی ہے، دل کی کیفیت اصل معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، معمولی نیکی بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ کسی مومن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی رحمت اس کی غضب پر غالب ہے۔ یہ حدیث امید کا دروازہ کھولتی ہے مگر گناہوں پر جری ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ جہنم کا عذاب حق ہے مگر نجات بھی حق ہے۔ ایمان والوں کے لیے انجام خیر ہے۔ یہ حدیث خوف اور امید کا توازن سکھاتی ہے۔ اللہ کی مغفرت وسیع ہے، توحید سب سے بڑا عمل ہے، دل کا اخلاص شرط قبولیت ہے، ریاکار ایمان سے محروم ہو سکتا ہے، سچے مومن کا انجام جنت ہے، جہنم عارضی ٹھکانہ ہو سکتا ہے مگر کافروں کے لیے دائمی ہے۔ ایمان کا ایک ذرہ بھی قیمتی ہے، اس لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ گناہوں سے توبہ لازم ہے، نیکیوں کو حقیر نہ جانو، اللہ کے فضل پہ نظر رکھو مگر عمل کی کوشش جاری رکھو۔ ایمان کے بغیر نجات نہیں، صرف کلمہ نہیں، دل کی تصدیق ضروری ہے۔ ایمان عمل سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ حدیث اسلام کی رحمت کو واضح کرتی ہے۔ کلمہ، توحید اور دل کا ایمان نجات کی بنیاد ہے۔ گناہوں کے باوجود مومن مایوس نہ ہو، لیکن ایمان کی حفاظت اور نیک اعمال کی کوشش ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت پر امید اور عذاب سے خوف دونوں لازم ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 45 صحیح بخاری سے۔ یہ حدیث حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور انہوں نے یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہارے کتاب قرآن میں ایک آیات ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیات ہے؟ اس نے جواب دیا، سورۃ مائدہ کی یہ آیات کہ آج میں تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے۔
اس حدیث میں قرآن کی عظمت اور دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہے۔ یہودی عالم نے آیات کی اہمیت کو تسلیم کیا جو قرآن کے اثر کی دلیل ہے۔ آیت الیوم اکملتم لکم دینکم دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نیا حکم یا شریعت نہیں آئے گی۔ اسلام قیامت تک کے لیے مکمل ضابط حیات بن چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب علم بصیرت اور اعتماد کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ہمیں اس دن کی فضیلت معلوم ہے۔ یہ آیات حجۃ الوداع میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ مقام عرفات ہے جو حج کا سب سے عظیم رکن ہے۔ دن جمعہ تھا جو سب مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید ہے۔ اس طرح اس دن میں 3 فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں۔ جمعہ، عرفات، دین کی تکمیل۔ یہودیوں کا عید بنانے کا تصور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیات غیر معمولی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہر جمعہ اور ہر حج کا دن اس نعمت کی یاد دہانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نئے عید کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ اسلام میں اضافہ بدعت ہے۔ اسلام پہلے ہی کامل ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ دین کی تکمیل کا مطلب اعمال کی تکمیل نہیں بلکہ شریعت کی تکمیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل پہنچا دیا، اب ذمہ داری امت پر ہے۔ یہ حدیث اہل علم کے لیے اصولی رہنمائی رکھتی ہے۔ اسلام احساس کمتری کا نہیں بلکہ فخر کا دین ہے۔ یہودیوں کا اعتراف دراصل قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت خلافت راشدہ کی شان ظاہر کرتی ہے۔ دین کا مکمل ہونا نعمت عظمیٰ ہے۔ اس نعمت کا شکر اطاعت سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسلام صرف عبادت نہیں، مکمل نظام زندگی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ دین کی بنیاد وحی پر ہے، انسانی خواہش پر نہیں۔ عید وہی ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ دین میں نئی رسومات داخل کرنا گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز جواب علم کے ساتھ حلم کی مثال ہے۔ اسلام کی تکمیل قیامت تک کے لیے کافی ہے، کسی نئے نبی یا شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس آیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب تھی۔ یہ آیات امت کے لیے امانت ہے۔ دین کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کی نعمت مکمل ہو چکی ہے۔ دین میں استقامت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بدعات سے بچنا اس حدیث کا عملی تقاضا ہے۔ دین میں اضافہ دراصل دین پر عدم اعتماد ہے۔ اس حدیث سے علم حدیث کی صحبت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام دین کو پوری ذمہ داری سے سمجھتے تھے۔ اسلام کا ہر حکم حکمت سے بھرپور ہے۔ یہ آیات مسلمانوں کے لیے عزت و شرف کا اعلان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ آج بھی اس پر فخر کرتی ہے۔ یہ حدیث اس عظیم حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اسلام ایک مکمل، آخری اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو جمعے کے دن عرفات میں نازل ہوا، اور مسلمانوں کے لیے یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دین میں نہ اضافہ کرو نہ کمی، بلکہ مکمل اسلام پر ثابت قدم رہو، یہی کامیابی ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں مکمل دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، نہ اس میں کمی کرنے والا بنا اور نہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والا۔ اے اللہ، ہمارے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں دین پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔